السلام علیکم جی، قرآن و حدیث چینل میں خوش آمدید۔ الحمدللہ جی، رمضان المبارک کا آغاز اور یہ ویڈیو بھی استقبال رمضان اور فضائل رمضان کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں رمضان کا ذکر فضائل رمضان کے حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ اور پھر آخر میں وہ حدیث مبارکہ جس میں وعید سنائی گئی ہے ان لوگوں کو جو رمضان المبارک کے مہینے کو غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ مختصر سی ویڈیو ہے جی، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے، یاد رہے کہ رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اسی آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے، اور اس کیفیت کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندے کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان اور اس میں کی جانے والی عبادات، روزہ، قیام، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، اعتکاف، عبادت لیلۃ القدر وغیرہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے چند فضائل ناظرین کرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، نہ ہی کوئی شور شرابہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے کی ظاہری شکل صورت یا اس کے کسی عمل یا حرکت سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے اس میں ریاکاری و نمود و نمائش کا خطرہ نہیں ہے۔ یعنی روزہ ایک مخفی عبادت ہے اور روزے کا تعلق صرف نیت کے ساتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مزید یہ کہ عبادتیں تو سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسری عبادتوں کی نسبت انتہائی پسندیدہ عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی خصوصی نسبت فرمائی ہے جو کہ اس کی زیادہ عظمت اور شرف پر دلالت کرتی ہے۔
کیونکہ روزے کے علاوہ دوسری عبادتیں مثلاً رکوع و سجود، نظر و نیاز، ذبح وغیرہ مشرکین غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف خصوصی نسبت فرمائی ہے۔ تو معزز ناظرین، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک خاص دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا۔ اور جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ جو بھی اس دروازے سے داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ناظرین کرام، الریان کا معنی بالکل سیراب کر کے تازگی، فرحت، نشاط و سرور عطا کرنے والا کے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کہ ایسا افضل عمل بتائیں جسے اپنی زندگی میں اختیار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، جہاں ہمیں احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے فضائل ملتے ہیں، دوسری جانب وعیدوں کا بیان بھی موجود ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ تو ناظرین کرام، کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن اجرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رمضان المبارک کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا اور عالم اسلام کے لیے فتح و کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔